اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم گنہگاروں پہ، ہم خطا کاروں پہ، ہم سیاہ کاروں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مرتبہ پھر سے کرم ہو گیا ہے، اور کرم کی انتہا ہے. یہ ماہ مواسات، یہ ماہ ایثار، یہ ماہ صبر، یہ ماہ ہمدردی، یہ شہر عظیم کہ جس میں قرآن کا نزول کیا گیا ہے. یہ وہ مبارک ماہ ہے کہ جسے رمضان المبارک کہتے ہیں. مبارک برکت سے ہے کیونکہ اس میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں جناب. اس باب میں جتنا کلام کیا جائے وہ کم ہے. آپ اپنے پسندیدہ چینل ARYQ TV پہ یہ خواتین کی خصوصی ہیوج ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. یہ افطار ٹرانسمیشن ہے. ہم آپ کو آج یکم رمضان المبارک ویلکم کر رہے ہیں. آج ہم کوشش کریں گے، پہلا روزہ ہے تو جناب اس تعلق سے بات کی جائے، رمضان کی فضیلت پہ کلام کیا جائے، روزے کے حوالے سے بات کی جائے. روزہ، صوم، سیام، رک جانا، ٹو کنٹرول یور سیلف. اب یہ رک جانا، یہ باز رہنا، یہ بچ جانا، کیا تقاضے ہیں اس کی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اور بینگ اے لیڈی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ان پیرامیٹرز پہ بھی بات کریں گے کہ خواتین کے تعلق سے جو زیادہ اہم ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. اور مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے ماشاءاللہ یہاں آ کے اور اپنی پیاری بہنوں کو، اپنی اسکالرز کو اور اپنی پسندیدہ ثناءخواہوں کو دیکھ کے. تو میں وقت ضائع نہیں کرتی اور میں انٹروڈکشن کرواتی ہوں. ہاں، آج جناب افطار جو کہ شان رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، افطار نشریات میں، نعمت افطار میں ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور خواتین، جو کہ پروگرام کا سرنامہ بھی ہے اور ٹائٹل بھی ہے. پہلی مہمان اسکالر سے، اور یہ جو پہلی مہمان اسکالر ہیں ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ ہماری روحانی استاد ہیں. ہم ان سے سیکھتے ہیں. اور جب آپ کسی بھی عنوان پہ بولنا شروع کرتی ہیں تو علم و حکمت کے دریچے واہ ہو جاتے ہیں. ہم ان سے سیکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیکھتے رہیں. تو میری کوشش تو یہی ہوگی، اور یقیناً آپ سب یہی چاہیں گے کہ یہ تھرو آؤٹ دی رمضان ہمارے ساتھ موجود رہیں. ہم سلام عرض کرتے ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام رمضان ورحمۃ اللہ کریم. وبرکاتہ. جی آپ کو مبارک ہو، ناظرین اور سامعین سب کو یہ مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ مبارک ہو. اللہ پاک ہمیں رحمت سمیٹنے والا بنائے. آمین اللہم آمین. جناب ہماری دوسری مہمان اسکالر ماشاءاللہ نوجوان نسل ان پہ فخر کرتی ہے، اور کیوں نہ کرے. آپ عالمہ ہیں، آپ مذہبی اسکالر ہیں، آپ جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں، اور آج یہ جو بابرکت گھڑیاں، بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے، رحمتوں والا، عظمتوں والا مہینہ، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر سے ہم پہ سایہ فگن ہے. بہت ہی پیارا نام ماشاءاللہ، بہت مؤدب ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عالمہ سعدیہ سعید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سلام عرض کرتے ہیں آپ کو، ویلکم کرتے ہیں آپ کو. شکریہ. نعمت افطار یہ AYQ TV کی جانب سے ہیوج جو آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ سیٹ دیکھیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ یہاں بیٹھ کے ہی بڑی مسرت ہو رہی ہے. اب ایک ایسا نام کہ میں نے جب بھی ان کو اناؤنس کیا ہے تو اس کے الگ سے کلپ لوگ کاٹ کاٹ کے لگا رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جو متحرک ان کی فینز ہیں ماشاءاللہ، اینڈ میں سمجھتی ہوں اس کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے، اور میں بھی شاید اس میں یقیناً اس میں شامل ہوں. جداگانہ جو ہے وہ ان کا لہجہ ہے، اور ان کا جو لحن ہے میں بھی اس کی بہت بڑی فین ہوں. بہت ہی سریلی آواز ہے اور سروں پہ بہت گرفت ہے ماشاءاللہ. اور صف اول کا جو نام ہے وہ آج ہمارے ساتھ ہے، محترمہ حوریہ فہیم قادری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک. رمضان کریم. ہم آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ ہی کی خوبصورت آواز میں آغاز کریں. بسم اللہ. حمدیہ کلام سے آغاز کیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم.
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुश रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए। हम आपके लिए दुआ गो हैं, रहते रहेंगे। माशाअल्लाह, इतना खूबसूरत नाम और ख़ूबसूरत आगाज़ आपा। मैं आपकी समझाऊँगी और आपकी भी क्या कहने जब आप बोलना शुरू करती हैं तो वो अल्फाज हमारी समाअतों से रूह में उतरते चले जाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आज चूँकि यकुम रमज़ानुल मुबारक है और ये बाबरकत साआतें अल्हम्दुलिल्लाह हम गुज़ार रहे हैं और रमज़ान का महीना है, तो यकुम रमज़ान के ताल्लुक़ से बल्कि माह रमज़ान की फ़जीलत के ताल्लुक़ से कलाम कीजिए। शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में इरशाद फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का वो मुबारक महीना कि जिसमें हमने कुरान पाक को नाजिल किया। तो मैं तो आगाज़ हुरिया की उस जुमले से करूँगी, ज़ियाए कल्बे हज़ीं ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसी की ज़िया है कि रमज़ान भी है और कुरान पाक भी है और दोनों साथ साथ हैं। तो गमगीन दिलों को रोशनी और मुनव्वर करने वाला ये रमज़ान मुबारक महीना, सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ताल्लुक़ जोड़ने वाला महीना, कुरान पाक से इंसान को रहनुमाई देने वाला महीना, नूर, हिदायत, रोशनी, ज़ियाएँ, वो मुबारक महीना आ गया कि जिससे आपकी रूह मुअत्तर हो जाती है, दिल मुनव्वर हो जाता है। आपने फजीलत की बात की, देखिए लफ्ज़ रमज़ान पर ही गौर करें तो दो मानी इसकी लुगत में मिलते हैं। रमज़ान से एक मतलब तो यह है कि भट्टी जो जला देती है, तो उससे अगर रमज़ान को लिया जाए
تو ذکر اذکار کی گرمی، روزے کی گرمی، محبت کی گرمی، عبادات کی گرمی آپ کی کثافتوں کو جلا ڈالتی ہے. ہاں. جیسے گرمی بھٹی. اچھی بھی ہوتی ہے، ہمیشہ ہم گرمی کو نیگیٹو سینس میں نہیں لے سکتے. ہاں جی، یہ وہ والی یہ ہے وہ کہ جو گرمی سونے ہے، کو خالص کر کندن دیتے. بنا دینے والی. کندن واہ بنانے واہ والی. واہ. پھر دوسرا جو اس کا معنی لیا جاتا ہے وہ ہے کہ برسات کی بارش. تو یہ ایسی بارش، تیز بارش جو دلوں کو دھو کر پاک کر دیتی ہے. سبحان اللہ. اگر ہم نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک کہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو. سبحان اللہ. اور مسلسل آوازیں ہیں اس ماہ مبارک میں جی کہ اے طالب خیر آگے بڑھ، اے طالب شر باز آ جا. تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں شیاطین کو پابا زنجیر کر دیا گیا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی راہیں آسان کر دی گئی ہیں. چھوٹی نیکی کرتے ہیں اجر کئی گنا پاتے ہیں کیونکہ بڑی تجارت کا مہینہ ہے. ایمان اور عمل کی بہار کا مہینہ ہے. جو تھوڑا سرمایہ لگا کے زیادہ نفع کمانے والا دن ہوتا ہے، یہ وہ پورا ماہ مبارک ہے کہ جس میں ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ذریعے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں تو کسی مشین کو اگر وہ کام نہ کر رہی ہو، کافی عرصہ بند پڑی رہے، اور دوسری وہ مشین جو مسلسل استعمال کرتی رہے، دونوں مشینوں کو اوور ہالنگ کی ضرورت پڑتی ہے. دونوں میں گرد آ جاتی ہے، ایک چلتے رہنے سے اور ایک خاموش پڑے رہنے سے بھی اس کے اندر گراریوں میں گرد آ جاتی ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ورکنگ اچھی ہو جائے، دیکھیں اس آج کی آپ صفائی کی ضرورت پڑتی ہے. ماشاء اللہ انجینئرنگ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. آپ بات نہیں کریں آپ زبردست سارے سائنٹیفک پہلو بھی بتا رہی ہیں آپ ہمیں. الحمدللہ، بس اللہ پاک اپنا فضل کیے رکھے. واہ. تو آپ دیکھیں تو یہ وہ ماہ مبارک ہے جو انسان کی اہل ایمان کی ان مشینریوں کو کی اوور ہالنگ کر دیتا ہے. اندر کثافتیں آ گئی ہیں کئی دلوں کے اندر. معاشی اور معاشرتی حیات میں ہم جتنے مصروف رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کہیں حسد آ گیا تھا، کہیں غیبت ہو گئی تھی، کہیں کوئی خرابیاں اور دل آزاری ہو گئی تھی، کہیں کوئی غیظ و غضب کی حالت آ گئی تھی. تو یہ سب کیا ہے؟ دل کی وہ گرد ہے، روح کی وہ گرد و غبار ہے کہ جس نے اندر اس باطن کو آلودہ کر دیا ہے. وہ مبارک مہینہ آ گیا جس میں ہم نے روزے رکھے، ہم نے اگر تراویح پڑھی، ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا، تو وہ مشین کی اوور ہالنگ ہو جائے گی. اور وہ جو غیب سے نورانی میسیجز آتے ہیں، ملکوتی میسیجز آتے ہیں، ملکوت کے ساتھ جو جڑنا ہوتا ہے، اس کے لیے راہیں آسان ہو جاتی ہیں. میسیجز آپ بے شک آتے ہیں، بے شک آتے ہیں. سب کیوں نہیں سن پاتے؟ سوری، سب سن کیوں نہیں پاتے؟ اس لیے کہ ہماری بصیرت ویسی نہیں ہے. بصارت نگاہ ہے ظاہری، اور بصیرت وہ دل کی آنکھ ہے. تو یہ مبارک مہینہ آ گیا کہ جس سے دل کی آنکھ کھل جائے تو ہم بھی محسوس کر سکیں اللہ رب العزت کے ان نورانی میسیجز کو، فیل کر سکیں، خیر کی طرف آگے بڑھ سکیں. اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ شہر العبادہ ہے، 11 مہینے دنیا داری کرتے ہو، آؤ اب اللہ کی بندگی کر لیں. اور یہ موقع بھی وہی فراہم کر رہا ہے. بے شک، سبحان اللہ. یہ بھی کرم ہے. یہ بھی کرم. وہ ممتا والی جو بات ہم کرتے ہیں نا، 70 ماؤں جتنی ممتا ہے. بات نہیں چاہے گی نا میرا بچہ جہنم میں جائے. بے شک، بے شک. اور اس نے وہ مبارک مہینہ عطا کر دیا کہ جس کے ذریعے تمہاری ساری کثافتیں، گناہ معاف ہو جائیں، تم پاک اور صاف ہو جاؤ. شہر المواسات ہے، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. ایک دوسرے سے پیار اور محبت بانٹے تاکہ اس سے پیار اور محبت کا تعلق جڑے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سیر حاصل گفتگو ابھی تو شروعات ہے جناب. ہم آپ کی سمت آئیں گے اور بات کیجئے روزے کے تعلق سے، روزے کی اہمیت کے تعلق سے، اس کے معانی مفاہیم کے تعلق سے. ہم بینگ اے مسلم ہم روزے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں کیا سمجھنا ہوگا، روزے سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بریک لیں اگر آپ کی اجازت. میں چاہتی ہوں میں آپ کو مکمل ٹائم دوں، اور میرے ناظرین روزے کے تعلق سے، اس کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے بالکل ہم کلام بھی کریں گے اور آپ بھی سنیں گے. اس وقت ہم نعمت افطار میں، جو کہ شان رمضان افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اس میں ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. یہ سیگمنٹ ہمارا ہے جناب، اور یہ 4 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں دین کے تعلق سے. ہمارے ساتھ رہیے، ایک بریک لے رہے ہیں. اپنے لبوں کو ذکر و اذکار سے تر رکھیے، مبارک ساعتیں ہیں، کہیں ضائع نہ ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ. جناب اسلام اور خواتین میں تمام بہنوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آج روزے کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے. میں سعدیہ سعید آپ کی سمت آؤں گی، روزے کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے کلام کیجیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. دیکھیے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دیکھیے اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ. ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے اور امت محمدیہ پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور 11 مہینوں کے بعد یہ ایک بابرکت رحمتوں، عزتوں، عظمتوں، رفعتوں والا مہینہ ہمیں نصیب ہوا. تو اس کی فضیلت، اتنی فضیلت اس کو حاصل ہی کیوں ہوئی؟ وہ وجہ ساری یہ ہے کہ دیکھیے ہر عبادت جب ہم کرتے ہیں، ہم چاہے نماز پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں یا دیگر عبادات کریں، کسی نہ کسی پہلو پر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پہلو ریاکاری کا آ سکتا ہے. لیکن روزہ ایک واحد عبادت ہے کہ جب تک آپ کسی کو خود نہیں بتائیں گے تو یہ رب اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے کہ رب کو اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ عبادت جو آپ اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یہ خالصتاً اسی کے لیے، کسی بندے کو نہیں پتہ چلتا جب تک آپ اسے خود نہیں بتاتے. تو یہ ایک ریاکاری کے عنصر سے بھی بچ جاتے ہیں. اس کو اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور یہ بھی آیا ہے کہ کہیں یہ صیغہ مجہول انداز میں بھی پیش کیا گیا ہے کہ اجزا بہ، کہ میں ہی اس کی جزا ہوں. تو جسے رب عطا ہو جائے، جسے رب مل جائے، اسے پھر کس چیز کی پرواہ کہ رب نے کہہ دیا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی، جتنی بھی فضیلتیں رب نے بیان کی ہیں ہر شخص کو پتہ ہے. نماز پڑھیں گے تو جو درجات بلند ہوں گے سب کو پتہ ہے، زکوٰۃ عطا کریں گے، حج کریں گے، سب کو فضیلت پتہ ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے کہ جب بندہ کرتا ہے تو یہ رب کو ہی پتہ ہے کہ رب اس کا اجر کیا عطا کرے گا، اور اس کی شایان شان، وہ جس شان سے عطا کرے تو اس کی شان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو فضیلت اس لیے حاصل ہے اس کو کہ انسان اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے بھی بچاتا ہے اور نفسانی خواہشات سے بھی بچاتا ہے. اور فرشتے نفسانی خواہشات سے بھی پاک ہیں اور کھانے پینے سے بھی پاک ہیں. تو جب بندہ یہ صفات اپناتا ہے تو اس کے اندر ملکوتی صفات آتی ہیں جس کے ذریعے سے اسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے. تو جب قرب الہی نصیب ہو گیا، رب مل گیا، اس کی عبادات کا موقع مل گیا، اس کے لیے ہم نے بھوکا پیاسا رہنا شروع کر دیا. کیونکہ دیکھیے جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے جس ٹائم بھوک نہیں لگ رہی وہ رب کہتا ہے اس ٹائم کھاؤ، اور جس ٹائم اسے بھوک لگتی ہے رب کہتا ہے اس سے رک جاؤ. تو فضیلت کتنی ہے کہ رب نے کہا اس ٹائم کھا لو تو بندہ اس ٹائم کھائے گا، رب نے کہا اس ٹائم رک جاؤ تو بندہ جائز چیزوں سے بھی رک جائے تو رب اسے تقوی عطا کرتا ہے اور وہ پرہیزگار بن جائے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جناب ہم تو غلام ہیں، ہم تو عبد ہیں، اور عبد ہوتا ہے غلام، اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے مالک کی بات سننا. وہ کہے یہ کام کرو تو کر لو، وہ کہے یہ کام مت کرو تو نہیں کرنا. تو ہم اپنے آپ کو عبداللہ تو کہتے ہیں لیکن ہم اللہ کا عبد بننے کی کوشش نہیں کرتے. میں آپ کی سمت آؤں گی، کیا سابقہ امتوں پہ بھی، سابقہ ملتوں پہ بھی روزہ فرض تھا؟ شکریہ ندا. جس آیت مبارکہ سے سعدیہ نے آغاز کیا میں اسی کا اگر ایک ٹکڑا لوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. ندا ہمیں ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ جو بھی انبیاء آئے ہیں وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور اسلام دین فطرت ہے، اسلام ہی کا پیغام تھا جو ہمیشہ سے ازل سے انبیاء لے کر آتے رہے. اب آپ دیکھیں تو حج کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معلوم تاریخ میں. قربانی کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہے. اسی طرح نماز کا ذکر ملتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا اقم الصلاۃ. تو گویا نماز کی تاریخ بھی پرانی ہے. اب آتے ہیں روزے پر، تو ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ طبیعت چاہتی ہے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کو، صوم داؤدی رکھا کرو. حضرت داؤد علیہ السلام سے نسبت جن روزوں کو ہے وہ کیا ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا. اچھا. اسی طرح آپ دیکھیں تو جب مسلمان مدینہ پاک میں آئے تو عاشورہ کا دن کا 10 محرم کا روزہ یہودی رکھا کرتے تھے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے اس دن کو لازم کیا ہوا تھا اپنے اوپر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو
اور ہم زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس روزے کو رکھیں، اور بھی بے شمار اس کی فضیلتیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر نصارہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر بھی 1 مہینے کے روزے فرض کیے، مگر انہوں نے کیا کیا کہ جب گرمی شدید آئی تو ان روزوں کے دن بدل کے موسم بہار میں رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کا بادشاہ بیمار ہوا تو بادشاہ نے 10 دن بڑھا دیے، تو 40 دن کے روزے ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ وبا آئی شہر میں، تو وبا سے بچنے کے لیے انہوں نے منت مانی اور اس کے بعد روزوں کو اور بڑھا دیا 7 دن کے۔ تو اس طریقے سے وہ مختلف مواقع پر ایک تو دن بدلتے رہتے تھے، پھر ان میں ترامیم کرتے رہتے تھے، پھر یہاں تک کہ انہوں نے تعداد 50 تک کر دی، اور جب 50 کر دی تو ان کے لیے اسے قائم رکھنا مشکل ہو گیا۔ جو فرض 1 مہینے کے تھے انہوں نے اس میں ترامیم کر کے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس طرح سے پابندی سے روزے نہ رکھ سکے۔ اللہ رب العزت نے امت مصطفی کے لیے رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کیا، اور آپ دیکھیں کوئی دن ہوتے ہیں برکتوں والے، کوئی راتیں ہوتی ہیں برکتیں والے، کوئی لمحہ ہوتا ہے برکتوں والا، یہ تو پورا ماہ مبارک ایک ایک لمحہ، خواہ اس میں زوال آفتاب آ رہا ہے، خواہ اس میں غروب آفتاب آ رہا ہے، یاد رکھیں وہ رمضان کا لمحہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رمضان کا ایک ایک لمحہ اس کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، انوار الہیہ کی رم جم کی بارش ہو رہی ہے۔ لوگوں اپنے دلوں کو کھول لو، اپنی روحوں کو سیراب کر لو اس رم جم سے، انوار الہیہ سے، کیونکہ اس وقت آپ رمضان کے اس مبارک مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ ایسا مہمان ہے جس نے رخصت ہو جانا ہے، جس نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ مہمان کی قدردانی ضروری ہے۔ قدردانی کرو، اس کے شایان شان اس کا احترام کرو، اس کی حفاظت کرو، اس میں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو راضی کر لو کہ وہ مبارک مہینہ تمہیں عطا ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جناب اتنا بہت سارے مقاصد ہم نے سمجھے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس پہ میں اسی سے لنک کروں گی اور آپ کی سمجھاؤں گی کہ کیا مقصد اور منشا ہے اللہ رب العزت کا، کیوں روزے ہم پہ فرض کیے گئے ہیں؟ دیکھیے اسی آیت میں ہی آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی کہ تقوی اختیار کرو۔ ہم عام زندگی میں بھی دیکھیں تو انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ اس کو پتہ ہے، لیکن وہ اس پہ پریکٹیکل نہیں کرنے پاتا، اور جب وہ پریکٹیکل نہیں کرنے پاتا اس حساب سے کہ جتنے بھی گناہ ہیں اگر وہ اس کی طرف بڑھے، اگر کر بھی لے، لیکن روزہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جب آپ اس حالت میں ہوتے ہیں اور رب نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، تو یعنی ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو ہر برائی سے بچتے ہوئے تو بندہ جب خلوت میں بھی ہوتا ہے، یعنی اگر ہم مثال لے لیں کہ کھانے پینے کا بھی دل چاہ رہا ہے تو اسے یہ یقین ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، چپکے سے کسی آڑ میں جا کے کھا نہیں لیتا، کسی آڑ میں نہیں کھاتا، اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ آج یہ روزہ میں نے اس رب کے لیے رکھا ہے، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ جب کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، دیگر خواہشات سے بچاتا ہے، تو ہر چیز پر اسے قابو کرنا آ جاتا ہے، تو پھر اس کو اس روزے کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ پہلے بھی اس کو پتا تھا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں لوگوں پہ غصہ بھی کرتا ہوں، انہیں برا بھلا بھی کہہ لیتا ہوں، لیکن اب اسے یہ پتا چل گیا کہ جب رب نے مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کے لیے روزہ رکھنا ہے، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے تو اب مجھے ان ساری بری باتوں سے، ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ جب ان چیزوں سے بچ گئے تو برائی سے بچ گئے، تو اب حاصل اسے روزے کا مقصد ہوگا۔ اب تک صرف اسے روزے کا پتا تھا، مقصد اس کو حاصل تب ہوا جب اس نے یہ جان لیا کہ رب نے اسے دیکھنا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، یہ رب کا اور اس کا معاملہ ہے، اس کی جزا بھی رب نے دینی ہے، اس کی عطا بھی رب کرے گا، کیونکہ دیکھیے کل قیامت کے دن اگر کسی نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی تو اس کی نیکیاں اس شخص کو دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی کمی ہوگی تو اس کے گناہ ادھر ڈال دیے جائیں گے۔ لیکن ایک روزہ واحد عبادت ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کی عطا، اس کی رحمت، اس کا کرم اتنا ہے کہ اس کی جزا رب ہی اس کو دے گا۔ روزے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے کہ روزے کی جزا اس رب نے کہا ہے میرے لیے تو وہی عطا کرے گا، تو وہی دے گا۔ تو قیامت کے دن آپ کے ہر نیک اعمال سے تبدیلی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کا دنیا میں حق مان لیا، لیکن یہ اس کی عطا ہے، اس کی رحمت ہے کہ روزے کو آپ رب کی عطا کے صدقے میں جب رکھتے ہیں تو اس کی جزا بھی وہی دیتا ہے، اس سے کسی انسان کے حق کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا جواب اور کتنے پیارے مقاصد آپا ہمیں ان کی گفتگو سے اور آپ کی گفتگو سے ملے ہیں۔ ہمارے ساتھ حوریہ فہیم قادری صاحبہ بھی موجود ہیں اور ہم چاہیں گے آپ کی خوبصورت آواز میں ایک نعتیہ کلام سنیں۔ کلام اعلیٰ حضرت ہے اور تضمین ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیشکر صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا وجوہات کو میسر یہ نظارہ تیرا تو کہ بخشش میں یہ رتبہ تیرا کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال کیونکہ یہیں طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال تو اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا غم دوران سے جو گھبرائیں گے کیسے کہیں گے اپنی الجھن کسے بتلائیں گے کیسے کہیں گے اور چیر کر دل کسے دکھلائیں گے کیسے کہیں گے کس کا منہ تکیں گے کہاں جائیں گے کیسے کہیں گے کس کا منہ تکیں گے کہاں جائیں گے کسے کہیں گے تیرے قدم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ نعمت افطار ماہ سیام کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن اور یہ جو اسپیشل سیگمنٹ ہے یہ ہے فار لیڈیز خواتین کے لیے اور جناب ہم بات کریں گے کوشش ہماری یہی ہوگی کہ دین اسلام کے مختلف موضوعات پہ کلام کیا جائے جس میں ہماری بہنوں کے لیے بہت سارے پیغامات موجود ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں روزے کے تعلق سے ماہ رمضان کے تعلق سے۔ میں آپا آپ کی سمتاؤں گی اور آپ نے ایک اشارہ دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے
अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ जोड़ने का ये ज़रिया है और ये मार्फत इलाही के हुसूल का ज़रिया है। रोशनी डालें इस पे, हम चाहते हैं कि आप रहनुमाई फरमाएं। शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके कई पहलू हैं। इस हवाले से अगर हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कद अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब है वो शख्स जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, नफ्स का तज़किया कर लिया। आप देखें तो नफ्स के तज़किये के जितने तरीके पाए जाते हैं वो सारे के सारे रमज़ानुल मुबारक में अज़ खुद आ जाते हैं। वाह, अज़ खुद आ गए। कैसे? आप देखें तो पहला इब्तदा होती है शरीयत से। शरीयत के बाद अगले उलूम को हम तरीक़त का नाम देते हैं। जैसे शरीयत में आपने ज़ाहिरी अरकान की पाबंदी की, नमाज के ज़ाहिरी आपने किबला की तरफ रुख किया, वज़ू किया। अब बातिनी अरकान की तरफ जब हम जाते हैं उसे हम इल्म तरीक़त कहते हैं कि कैफियत और वो खुशी व खुजू के लिए आपने उसके लिए कोशिश की। तो उससे आगे बढ़ते हैं तो जब ये दोनों चीज़ें हाल बनती हैं तो इंसान इरफान इलाही तक जा पहुँचता है। और इसे एक और अंदाज से यूँ भी कहा गया कि खुद शनासी खुदा शनासी तक ले जाती है। मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बु, जिसने अपने आप को पहचाना उसने रब को पहचाना। तो पहचान क्या है कि खुद को जानो, खुद को समझो, खुद की खोज लगाओ। अल्लाह ने तुम्हें क्या बनाया है, तुम्हारे अंदर कौन कौन सी सिफ़ात रख दी हैं। आप देखें तो इंसान दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक जिस्म है और एक रूह है। जिस्म की अपनी ज़रूरतें और तकाज़े हैं जिन्हें हम निभाने की सारा साल कोशिश करते रहते हैं। ग़िज़ा चाहिए उसे आराम चाहिए, उसे खाना पीना चाहिए, उसे अच्छी तय्युशात चाहिए। ये सारी जिस्म की ज़रूरतें हैं जो उसे दुनिया के इस चुंगल में फंसाए रखती हैं। रूह की ज़रूरतें कुछ और हैं, रूह के तकाज़े कुछ और हैं। रूह उस पिंजरे के अंदर पुकारती है, तड़पती है कि मेरी ग़िज़ा का भी एहतमाम करो। तो ये रमज़ान ऐसा महीना है, मौसीकी रूहानी ग़िज़ा नहीं है, नहीं है, हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है। रूह की ग़िज़ा तो उस अल्लाह का ताल्लुक़ और उस अल्लाह का ज़िक्र है, वो मुनाजात है, वो गिरिया है, रातों को बैठ कर उस रब को मनाने के लिए किया जाता है, जिससे रूह गालिब होती है, मुस्तहकम होती है, वो बशरी सिफ़ात पर गालिब आती है। जब वो बशरी सिफ़ात पर उस रूह का वजूद गालिब आ जाए तो मलकूती ताल्लुक़ बनता है, फिर नूरानी और सिफ़ात इंसान के अंदर पैदा होती हैं। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अखलाक़ इलाहिया में से आप देखें, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने मुबारक है, तखल्लक़ू बिअखलाक़िल्लाह, अपने आप को अल्लाह के अखलाक का रंग चढ़ा लो। और अल्लाह के रंग से बेहतर कौन सा रंग हो सकता है? सिबग़तुल्लाह, अल्लाह का रंग तो सबसे बेहतर रंग है। तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अखलाक इलाहिया में से एक खुल्क जो तुम्हारे अंदर पैदा होता है रमज़ानुल मुबारक के ज़रिए, वो खुल्क समदियत है। और समद ज़ात वो अल्लाह की है, वो बेनियाज है। तो जब इंसान भूखा और प्यासा रहता है तो वो दुनिया की उन ज़रूरतों से बेनियाज होता चला जाता है। जितना जितना वो अपने दिल को और रूह को उस बेनियाजी से आगे बढ़ाता है, उधर खालिक से, उस महबूब हकीकी से उसकी नियाज़मंदी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। फिर आप देखें तो कुछ समझ भी नहीं आती, कहीं मोहब्बत से आँख आंसू बहाती है, कहीं खशियत से सजदा रेजियाँ करते हुए इंसान रोता है, गिड़गिड़ाता है। ये जो रोना है, गिड़गिड़ाना है, रोज़े रखना है, इबादत करना है, फिर भी ये कहना कि मौला मैं इस काबिल न था, मेरी जबी इस काबिल नहीं कि तेरी बारगाह में सजदा रेज हो सकूँ, मैं इस काबिल नहीं कि तेरी बारगाह में उस तरह से क़याम कर सकूँ, रुकू कर सकूँ, फिर भी तू मुझे कबूल कर ले तो बड़ी बात है, तेरा फजल है। ये एहसास उसे खुद शनासी दे रहा है कि वो मालिक है, मैं ममलूक हूँ, वो हाकिम है, मैं महकूम हूँ, वो मालिक है, वो महबूद है, मैं आबिद हूँ, वो महमूद है, मैं हामिद हूँ। मैं हर घड़ी, हर आन, हर लम्हा उसका शुक्र क्यों ना अदा करूँ, उसकी हम्द क्यों ना करता रहूँ। जिससे क्या होता है कि उसके अंदर उस रब से ताल्लुक़ का वो करंट आ जाता है, वो नूर आ जाता है। और आप देखें तो बल्ब में रोशनी तभी आती है जब वो पीछे से जुड़ा होता है। अल्लाह अकबर, कनेक्टेड होना चाहिए, it should be connected। तो जिस वक्त आप उसकी कनेक्शन तोड़ देते हैं तो उसमें रोशनी नहीं आती। यही आलम अहले ईमान का है, जब तक वो अल्लाह से जुड़े रहते हैं, अल्लाह के महबूब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्विच भी ऑन करना पड़ता है। हाँ जी, स्विच उधर लगा दे, आपका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद व सलाम भेजते रहे तो आपका स्विच ऑन हो जाता है कि हुजूर से ताल्लुक़, अल्लाह से ताल्लुक़ को जोड़ने का सबब बन जाता है। फिर इंसान के अंदर दोनों चीज़ें हैं, जब वो उसकी बशरी सिफ़ात मग़लूब हो जाती हैं, मलकूती सिफ़ात गालिब आ जाती हैं,
پھر صحبت اچھی مل گئی، صالح صحبت مل گئی، اب اس نے خوشی و خضوع کے لیے کوششیں بھی شروع کر دی، تو پھر اس معرفت تک جا پہنچتا ہے، حقیقت تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ یہ آپ اس طرح سے بھی سمجھیں کہ ایک قرآن مجید کی عبارت ہے جو لفظ ہم پڑھتے ہیں، ایک ترجمہ بھی پڑھ لیں، تفسیر بھی پڑھ لیں، تو یہ لفظوں میں آپ نے سیکھا اس کو، قرآن مجید کو، اس سے آگے بڑھے تو اشارے ہیں جو ہر ایک نہیں سمجھ پاتا، یہ اشارے، یہ راز ہے جو خاص کے لیے ہیں، اس سے بھی آگے بڑھیں تو لطافت ہے اس کے اندر، وہ مزاج یار ہے جس سے ہر ایک آگاہ نہیں ہو پاتا۔ تو یہ مراحل ہیں، ابھی ہم تو عبارت تک بھی نہیں پہنچے، ہم تو وہ گناہگار لوگ ہیں جو کثافتوں سے لتڑے پڑے ہیں، گندگیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ تو عبارت سے سفر شروع ہوتا ہے، سمجھو اس قرآن کو، اس پر عمل کرو، اس سے آگے بڑھو تو اشاروں تک جاؤ گے، اشاروں سے آگے بڑھو گے تو لطافت کو سمجھ پاؤ گے، پھر معرفت و حقیقت تک رسائی ہوتی ہے۔ بعین ہی روزہ ہے، آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا، اس میں کم خوری بھی آ گئی، فاقہ آ گیا، اس میں چپ رہنے کی ایک پریکٹس شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں عام دنوں میں بھی صوفیاء کا اصول ہے، معرفت تک جانا ہے تو قلت طعام، قلت کلام اور قلت نام کو اصول بنا لو۔ روزے میں آپ کو خود بخود وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ حضرت زکریا اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی چپ کے روزوں کا ذکر ہے، تو خاموشی بذات خود ایک عبادت ہے۔ اب روزہ دار کیا کرتا ہے کہ وہ ذکر میں لگا رہتا ہے، کوئی بری بات بھی کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں روزے سے ہوں۔ تو یہ وہ کیفیت بناتا ہے جو انسان کو معرفت تک لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے، اور آج ہم روزے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، اس کو سم اپ کرتے ہیں، دل تو بالکل بھی نہیں چاہ رہا، ماشاء اللہ اتنا پیارا یہ موضوع ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ اس کے بینیفٹس پہ بات کریں، اسپریچول بینیفٹس کیا ہیں اور فزیکل بینیفٹس کیا ہیں، ہماری باڈی پہ اس کے یعنی جسمانی کیا فوائد ہم پہ مرتب ہو رہے ہیں، روحانی طور پہ ہم اگر بات کریں اسپریچول گرومنگ کی، ہم اپنی اسپرٹ کو اس کا فوڈ دے رہے ہیں نا، تو وہ کیا ہے، اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے روزے کے بے بہا فوائد ہیں، اور اگر ہم اس میں سے چند ایک کو بھی بیان کریں تو دیکھیے سب سے پہلے بات آتی ہے کہ روحانی فوائد کیا ہیں۔ سب سے زیادہ روزے سے انسان تزکیہ نفس حاصل کرتا ہے، اور جب روحانیت اس کے اندر آنے لگتی ہے، روزہ بیسیکلی کیا ہے، ابھی آغاز سے بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ بندہ ایک پورے روٹین میں آ جاتا ہے، یعنی اگر وہ سحری میں اٹھ رہا ہے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر وہ تہجد میں اپنے رب کے آگے جھک رہا ہے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس سے اس کی کڑی کو جوڑنے کے لیے کہ رب کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم ہو جائے، اس کے بعد وہ سحری کرتا ہے۔ وہ پورا ایک روٹین ہے کہ وہ ایک روحانیت کے اندر چل رہا ہے۔ تو جس طرح روزہ انسان کا تزکیہ نفس کر سکتا ہے، کوئی اور عبادت اتنا نہیں کر سکتی۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو اس کے ایمانی اثرات بھی ہیں کہ بندہ ایمان میں پختہ ہو جاتا ہے۔ شروع سے ہم بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کوئی کسی بھی برائی کی طرف بڑھے گا تو وہ اس برائی کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے آپ پر قابو رکھے گا کہ رب نے مجھے منع کر دیا، تو پھر اب مجھے، جب اس رب نے جائز چیزوں سے روزے میں منع کر دیا تو ناجائز کی طرف تو جانا بنتا ہی نہیں ہے، کہ رب نے کہہ دیا کہ اب نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ نفسانی خواہشات پوری کرنی ہے۔ تو جب یہاں پر یہ پابندی آ گئی تو پھر ناجائز کی طرف جانا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ تو انسان کے ایمان میں پختگی اسی وقت آتی ہے جب وہ رب پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس اگلا مرحلہ آتا ہے اخلاقی طور پر۔ جب انسان اپنے نفس پر قابو رکھ لیتا ہے تو ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو پھر غیظ و غضب سے بھی بچتا ہے، دیگر برائیوں سے بھی بچتا ہے، لوگوں پر چیخنے چلانے سے، لڑائی جھگڑے سے اور غصہ کرنے سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک اخلاقی برائی ہے۔ حسد، کینہ، بغض، نفرت، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ انسان پھر اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ روزے سے ہوتا ہے، اور روزے میں رب نے اس کے لیے فرما دیا کہ تم تقوی اختیار کرو، تم پرہیزگار بنو۔ اور جب پرہیزگار بننا ہے، روزے کا مقصد حاصل کرنا ہے، تو اپنے آپ کو ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچا کر ہر بڑی سے بڑی برائی سے دور رہنا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ انسان کے جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اس سے انسان کے بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے، شوگر کنٹرول ہوتی ہے، خون کا نظام صحیح ہوتا ہے تو دل کے مرض میں
آسانی پیدا ہوتی ہے. پھر آپ کے دماغ سے ایسے خلیے خارج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ سحری میں ایک ٹائم کھا لیتے ہیں تو وہ 6 سے 8 گھنٹے آپ کو تقویت دیتا ہے, لیکن اس کے بعد آپ کے جگر میں اور آپ کے لمس میں ایسے گودام موجود ہوتے ہیں جس کے اندر اسٹور ہوئی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بعد میں تقویت دیتی ہیں. پھر اگر وہ بھی ختم ہو جائے تو آپ کے جسم کی چربی ہے جو اس میں مددگار ثابت ہوتی ہے. تو یہ ہر پہلو سے اگر ہم سارے دیکھیں reserves کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. ساری چیزیں, تو آپ کو ہر بیماری سے نجات بھی ملتی ہے. پھر یہ جو الرجی کا ایک مسئلہ ہے اس میں بھی بڑی تقویت ملتی ہے. جس کو جلد کا پرابلم ہے, آج کل کی ریسرچ بتاتی ہے کہ روزہ رکھیں تو اس سے جلد بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے, Filtration کا بہت process اچھا بہت زیادہ. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ روزے کے ثمرات کو, روزے کے فوائد کو ہم سب کی زندگیوں میں اس انداز سے لے کر آئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسے ثمرات عطا کرے جیسی اس کی شان ہے, جیسی اس کی عطا ہے, جیسے وہ سب کو عطا کرتا ہے ایسے ہم سب کو عطا کرے. اور ہمیں رمضان المبارک کی آج ابتدا ہے, اللہ رب العزت آغاز سے لے کر اختتام تک پورے 30 دن یا 29 جتنے بھی دن ہیں, اللہ رب العزت روزے کو اس کے رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور تہجد گزار ہم سب کو بنائے. کیونکہ رب کو تمام نفل نمازوں میں محبوب تہجد کی نماز ہے, کیونکہ جب جوان عبادت کرتا ہے تو رب ہر نماز کا ثواب عطا کرتا ہے, لیکن جب تہجد کے لیے جوان کھڑا ہوتا ہے تو رب اپنے شایان شان مسکرا کر دیکھتا ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ امتیاز جاوید خاکوفی صاحبہ آپ کی. میں بہت تھینکفل ہوں محترمہ آنسہ سعدیہ سعید آپ کی. اور ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ماشاء اللہ آج ہم نے پہلا پروگرام کیا ہے اور اللہ نے چاہا اور اس نے زندگی دی اور اس کی مرضی رہی تو انشاءاللہ ہم یہ جاری و ساری رکھیں گے افطار ٹرانسمیشن. بات یہ ہے کہ روزہ از اے شیلڈ آف پروٹیکشن فرام ہیل فائر, یہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا. یہ ہماری اسپرٹ کا فوڈ ہے, روحانی غذا ہے. تو روزے رکھتے رہیے اور رمضان کے بعد بھی اس کی پریکٹس جاری رکھیے. دیکھیے کیسے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. ہماری بہت ہی پیاری ثنا خواں کی ہم خوبصورت سی آواز پہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بہت شکریہ آپ کا. آج کا پروگرام کو بس اختتامی مراحل کی جانب تک لے کے جاؤں گی. کوئی بات کسی کی طبیعت پہ گرا گزری ہو تو معافی کی خواستگار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آخر میں حضرت ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کریں. آج ان کی برسی کا دن ہے اللہ اور پاک اس اپنی کے جوانی علاوہ رحمت مبارکباد پیش کرتی ہوں. غوث پاک کی ولادت کا جی، دن بھی ہے, تو اسی ماشاء مناسبت اللہ. سے ادیب صاحب کا لکھا ہوا کلام دو پیش کریں. نسبتیں ہو گئیں صلی اب تو اللہ ماشاء علیہ اللہ. وسلم. چاندنی گلستان اس قدم کے نشان چاندنی اس قدم کے نشان روشنی کہکشاں اس قدم کے نشان ابرو زمین ناز عرش بری وہ نگار حسین آبروئے زمین ناز عرش بری
جھک رہی ہے جبیں پڑ رہے ہیں جہاں اس قدم کے نشان جھک رہی ہے جبیں پڑ رہے ہیں جہاں اس قدم کے نشان عظمت السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔